الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، آج کی یہ محفل پاک، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حضرت علامہ مولانا مفتی مبشر رضا عطاری زیدہ مجدہ آپ کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ختم چہلم کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، اور اس محفل پاک میں حضرت علامہ مولانا مفتی اظہار علی مدنی ان کی والدہ جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، ان کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے ختم چہلم کی تقریب ہے، اور میں تو پہلے معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ تاخیر سے حاضر ہوا۔ میں نے ہارون بھائی سے یہ کہا تھا کہ ایک محفل ہے، کوشش کہ جلدی فارغ ہو کے 10:30 بجے تک پہنچ جائیں گے، لیکن ہمارے اہل سنت و جماعت کی محافل شروع ہی دیر سے ہوتی ہیں اور پھر اختتام تک تاخیر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ جلدی سے جلدی چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اس سے قبل کہ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے، چونکہ مجھے کہا گیا کہ چونکہ 40واں ہے، چہلم کا ختم پاک ہے، تو خطاب بھی کوئی اسی سلسلے میں کوئی سی معاملہ ہو، تو میں نے پھر بہتر سمجھا کہ انک میتون و انہم میتون کے موضوع پر کچھ گفتگو کروں۔ آپ احباب، مجھے یقین ہے کہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور مجھے اس بات کا خیال بھی ہے، تو میں اپنی گفتگو خطاب اپنا میں مختصر کروں گا تاکہ آپ اور ہم مل کے صبح فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ رات محفل میں اور صبح بستر میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی اگر میں آپ کو تکلیف دوں، آپ بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں بیٹھے، اور کافی دیر سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، انتظار فرما رہے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ آگے ہو جائیں تاکہ یہ جو دیکھیں نا، میں بھی آگے ہو گیا ہوں، پیچھے تھا بیٹھا ہوا، اور وہیں پہ مجھے مائک دے رہے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کے قریب ہو جاؤں، تو آپ بھی تھوڑی سی تکلیف آپ بھی کر لیں۔ اگر آگے ہو جائیں گے تو بات کرنے میں، سننے میں، سمجھانے میں ذرا مجھے آسانی ہوگی، کیونکہ میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں اور اتنا عالم بھی نہیں کہ میں اتنے دور سے بات سمجھا سکوں، تو آپ قریب ہوں گے تو پھر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن مفتی تو نہیں، لیکن میرے دائیں بائیں تو بیٹھے ہوئے ہیں نا مفتیان کرام، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے فیضان سے کوئی نہ کوئی بات آپ کے علم میں، آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے وہ آپ کے اس ماحول کو بھی دیکھتے ہوئے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی کہیں گفتگو ہو تو کوئی چیز آپ کو نئی اور عام ہٹ کے جو عام جلسوں میں ہوتی ہے، کوئی نہ کچھ آپ کو دیا جائے، اور اسی امید سے میں حاضر ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جو میں نیت رکھتا ہوں
اس طرح میں آپ کے ذہنوں اور آپ کے دلوں کو حضور کی محبت سے منور کر سکوں۔ دیکھیں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ ہم حضور علیہ السلام کی موت کو مانتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی موت کا مطلقاً انکار کفر ہے۔ حضور علیہ السلام کی موت کا مطلقاً انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی چونکہ موت کا ذکر قرآن میں کیا ہے، کوئی بھی مسلمان مومن، کوئی بھی سنی حضور کی موت کا انکار نہیں کرتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور پر موت آ ہی نہیں سکتی یا آئی نہیں، یا کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا، ہم یہ نہیں کہتے۔ حضور علیہ السلام پر موت کا اطلاق ہوا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی روح اقدس کو نکالا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد حضور ہیں۔ حضور کے سوا کوئی بڑی ہستی نہیں ہے حضور کے، اللہ کے بعد۔ تو سب سے بڑی ہستی حضور ہیں، تو اللہ نے حضور کو بھی موت کے دائرے کے اندر رکھا ہے۔ آپ کو موت سے مبرہ نہیں کیا۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں، اور ان میں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ چاہتا تو کہتا کہ میرے مصطفیٰ پر موت نہیں آئے گی، نہ آتی موت، اللہ اعلان کر دیتا باقی ساری لوگوں کے لیے موت ہے، حضور پر موت نہیں آئی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے، حضور کو موت کے دائرے کے اندر رکھا ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہی ہوتا کہ حضور پر موت نہ آتی، توجہ کے ساتھ سنیں، اگر ایسا ہی ہوتا کہ حضور پر موت نہ آتی تو یہ قوی امکان تھا کہ لوگ شرک کر بیٹھتے، حضور کو خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک ٹھہراتے، اور کہتے کہ خدا پر بھی موت نہیں اور مصطفیٰ پر بھی موت نہیں، تو حضور علیہ السلام کو خدا یا خدا کا شریک ٹھہرا دیتے۔ اللہ نے موت کا اطلاق کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ خدا وہ ہے جس پر موت نہیں آ سکتی، اور مصطفیٰ وہ ہے جس پر موت آ سکتی ہے۔ مجھے پتا ہے ابھی آپ نے ڈھیلا ڈھیلا سبحان اللہ کہنا ہے، آگے بولیں گے آپ بھی، نہ بولیں ابھی لیکن انشاءاللہ بولیں گے آپ۔ اچھا، ایک آپ کو میں بات سمجھانے، یہ بات میں سمجھانے کے انداز میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، موت میں فرق ہوتا ہے۔ موت میں جیسے مجمع میں فرق ہوتا ہے نا، کوئی مجمع بولتا ہے اور کوئی نہیں بولتا، اسی طرح موت میں بھی موت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ جلدی یوں سمجھ لیں گے کہ زندگی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ علماء کی زندگی آپ کی زندگیوں میں جیسی ہے؟ بولیں، فرق ہو گیا نا۔ ایک وہ شخص جو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر زندگی بسر کر رہا ہے، دنیا کی لحاظ سے میں بول رہا ہوں، اور ایک وہ شخص جو عالی شان کسی محل میں زندگی بسر کرتا ہے، دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے نا؟ بولیں نہیں نا ایک جیسی، تو زندگی میں فرق ہے نا۔ اسی طرح موت میں بھی فرق ہے۔ ایک موت کسی کافر کی، اس کی تو زندگی بھی موت سے بدتر ہے نا۔ ایک موت کسی مومن کی، نیک بندے کی، نیکوکار کی، ایک موت گناہگار کی، اور ایک موت احمد مختار کی۔ یہ فرق ہے۔ نبی کی موت عارضی ہے، ہماری موت عارضی نہیں ہے، دائمی ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے، ہمیں موت پر اختیار نہیں ہے۔ ہر کوئی چاہے گا ہمیں مدینے میں موت آئے، اللہ کرے آ جائے ہم سب کو، لیکن اختیار ہے؟
ہر کوئی چاہتا ہے ہمیں سجدے میں موت آئے، اختیار ہے، قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے، واز کرتے ہوئے موت آئے، نعت پڑھتے ہوئے اختیار نہیں ہے، ہمیں موت پر اختیار نہیں۔ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جسے موت پر بھی اختیار ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی کو اللہ نے موت پر بھی اختیار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی نا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو مخلوق دکھائی گئی تو ان کی نظر حضرت داؤد علیہ السلام پہ پڑی۔ داؤد علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی آپ کا بیٹا۔ کہا میری عمر کتنی ہے؟ کہا 1000 سال۔ تو میرے اس داؤد کی، کہا جی ان کی عمر جو ہے وہ 60 سال۔ تو کہا میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دو۔ غالباً شاید فگر میں غلطی ہو گئی ہو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں، کیوں نہیں؟ تو 60 سال 40 سال داؤد کو دے دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وہ جو زندگی تھی، عمر تھی، پوری ہو گئی نا، تو ملک الموت آ گیا۔ اس نے کہا جی آدم صاحب آ جاؤ، ٹائم آ گیا۔ انہوں نے کہا میری ابھی تو 40 سال پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا 40 سال تو آپ نے داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے 40 سال پورے زندہ ہیں۔ اللہ نے کہا اسرائیل واپس آ جا، میرے آدم کو 40 سال اور پورے کر لینے دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا نا، تو اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ دیکھو نبیوں کو اختیار ہے۔ کہا جی موت کا وقت آ گیا ہے۔ کہا ٹھہر جا بھی، کیا ہوا؟ کہا ابھی وقت ہو گیا آپ کا پورا۔ فرمایا میں ابھی نہیں مرنا چاہتا، یہ میرا مقام نہیں، میں اپنے فلاں مقام پر جانا چاہتا ہوں۔ کہا جی اب چلے جائیں، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی کر لیں۔ جب ان کی اپنی مرضی پوری ہوئی تو پھر کہا اب میری روح کو قبض کر لیں۔ یہ موت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ یہ سننے والی بات ہے، آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی، لیکن جو میں سنا رہا ہوں شاید نہ ہی سنی ہو علماء کے سوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام آ گئے، تو اسرائیل نے پتہ کیا کیا؟ ایک تماچا مارا۔ اسرائیل نے کہا کہ حضور وقت ہو گیا ہے، میں اسرائیل ہوں، لیٹ جائیں، آپ کی روح کو قبض کرنا ہے۔ آپ نے کہا قریب آ۔ وہ جب نیڑے آیا نا اسرائیل، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا مارا۔ اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی۔ یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں، اسرائیل اللہ کا فرشتہ ہے؟ بولیں فرشتہ ہے نا؟ تو اللہ کا فرشتہ ہے تو فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ بشر کے نور، بولو نور ہوتا ہے نا؟ تو آنکھ کیسے نکل گئی؟ آنکھ کیسے نکل؟ لوگ کہتے ہیں اگر نبی نور ہے تو طائف کے بازار میں خون کیسے نکل آیا؟ ہم کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام تو نور ہے نا، تو پھر آنکھ کیسے نکل آئی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی، تو واپس گئے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ کس کے پاس بھیج دیا؟ وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ ان کا کیا ہوا؟ کہا اس نے تو تماچا مار کے یا مکہ مار کے میری آنکھ ہی نکال دی ہے۔ اب اسرائیل علیہ السلام کو توجہ، اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ وہ نمائندہ کس کا تھا؟ وہ بھیجا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ اب جب اللہ نے بھیجا تھا تو اسرائیل علیہ السلام کو نے واپس اللہ سے کہا کہ کس کے پاس بھیج دیا؟ اب چاہیے یہ تھا اصول کے مطابق کہ اگر کوئی پاکستان کا نمائندہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ واپس پاکستان حکومت کو بتاتا ہے، تو حکومت پاکستان دوسرے ملک والوں سے پوچھیں گے بھئی ہمارا نمائندہ تھا، اسے تکلیف کیوں ہوئی؟ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام رب کا نمائندہ، موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا واپس رب کی بارگاہ میں، یا اللہ موسیٰ نے تو مجھے تماچا مار دیا، میری آنکھ نکال دی۔ اللہ نے آنکھ تو ٹھیک کر دی، آنکھ ٹھیک کر کے اللہ نے موسیٰ سے نہیں پوچھا کہ میرے اسرائیل کو تماچا کیوں مارا، میرے نمائندے کو کیوں مارا؟ اسرائیل سے یہ پوچھا ہی نہیں، اسرائیل سے یہ موسیٰ سے یہ پوچھا ہی نہیں، بلکہ اسرائیل سے پوچھا، اسرائیل بتا تو صحیح، وہ موسیٰ کے پاس گیا تھا، گیا کیسے تھا؟ اس نے کہا جیسے عام لوگوں کے پاس جاتا ہوں۔ کہا تمہیں پتہ نہیں وہ میرا کلیم ہے؟ تمہیں پتہ نہیں وہ میرا کلیم ہے؟ مطلب کیا تھا
کہ آج تو کلیم کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کل تو نے حبیب کی بارگاہ میں جانا ہے. آج تو کلیم کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کل تو نے حبیب کی بارگاہ میں جانا ہے. یہی وجہ تھی جب حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے کملی والے آقا کی بارگاہ میں آئے، اس وقت جب بار بار غشی غالب آ رہی تھی میرے مصطفیٰ پر. سیرت کی کتابوں نے چونکہ یوں لکھا ہے تو میں یہ الفاظ بول رہا ہوں، دل میرا نہیں یہ چاہتا کہ میں یہ کہوں، لیکن سیرت میں لکھا ہے کہ بار بار غشی غالب آ رہی تھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ کسی نے دستک دی. جب دستک ہوئی تو حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دروازے پر گئی. پوچھا کون ہے دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی انا عربیٌ، میں ایک دیہاتی ہوں. انا عربیٌ، میں ایک دیہاتی ہوں. کون تھا؟ کون تھا؟ بولو. ادھر تو ڈیل تو نہیں کدھر آیا تو بولو کون تھا؟ اسرائیل تھا. اسرائیل تھا. تو جب حضرت فاطمہ نے پوچھا تو کہا میں تو ایک عربی ہوں، ایک دیہاتی ہوں. پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور کی زیارت کے لیے. حضور کی آیا کس لیے تھا؟ روح قبض کرنے کے لیے. تو اب دو باتیں اس نے کی. یہ نہیں کہا میں اسرائیل ہوں، کہا میں ایک دیہاتی ہوں. آیا روح قبض کرنے کے لیے، یہ نہیں کہا روح قبض کرنے آیا، کہا زیارت کے لیے آیا ہوں. اور اسرائیل اللہ کے مقرب فرشتوں میں ہے، فرشتہ تو جھوٹ ہی نہیں بول سکتا. تو اسرائیل کیوں کہہ رہا ہے میں عربی ہوں؟ اسرائیل کیوں کہہ رہا ہے میں زیارت کے لیے آیا ہوں؟ پتہ چلا کوئی کتنے بھی زیادہ بڑے منصب والا ہو، اسرائیل نے یہ بتا دیا جب بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو منصب چھوڑ کے آؤ، حضور کی بارگاہ میں آؤ تو ادنا بن کے آؤ، تو زیارت کی نیت کر کے آؤ، حضور کی زیارت کی نیت کر کے آؤ. دستک ہوئی. حضرت سیدہ پاک نے فرمایا اے دیہاتی جا، چلا جا، حضور کی زیارت نہیں ہو سکتی. اسرائیل واپس. پھر تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک. پوچھا کون؟ پھر کہا میں وہ دیہاتی آیا ہوں. کس لیے آیا؟ سرکار کی زیارت کے لیے. فرمایا ملاقات نہیں ہو سکتی، زیارت ہو ہی نہیں سکتی. پھر واپس. اب وہ بار بار آتا ہے، بار بار جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں وہ کدھر جاتا ہوگا؟ آسمانوں کی طرف. اگر اوپر جائے تو رب پوچھے گا جس کام کے لیے بھیجا تھا کر کے کیا آیا ہے؟ اوپر نہیں جاتا. اور اگر میں یہ کہوں کہ دیکھو اسرائیل اوپر نہیں جاتا کہ خدا کا ڈر ہے، قبلہ وہ اوپر نہیں جاتا کہ خدا کا ڈر ہے، پر اندر نہیں جاتا کہ فاطمہ کا ڈر ہے. اوپر نہیں جاتا کہ خدا کا ڈر ہے، اندر نہیں جاتا فاطمہ کا ڈر ہے. تو وہ پھر کدھر جاتا ہوگا؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہوگا اور گھوم گھوم کے کہتا ہوگا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. اب ادھر سیرت والے عجیب بات لکھتے ہیں کہ حضور پر غشی غالب تھی. سنیں وہ عجیب کیا ہے. ادھر حضور نے فرمایا فاطمہ یہ دروازے پر کون ہے؟ یہ بار بار کون دستک دے رہا ہے؟ یا رسول اللہ آقا کوئی دیہاتی ہے. دروازے کے ادھر، دیوار کے ادھر، گھر کے ادھر، ادھر غشی غالب. کہتے ہیں غشی غالب ہے. میں نے دیکھا جس پر غشی غالب ہو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، میرا خامد ہے، یہ میری ماں ہے، کون ہے. غشی جب غالب ہو تو ہوش ہی نہیں ہوتا. ادھر لکھتے ہیں غشی بھی غالب ہے، ادھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے کہا فاطمہ اسے آنے دو، یہ وہی ہے جو باپ کو بیٹی سے جدا کرنے کے لیے آیا. تو میں غشی کو غالب مانوں یا مصطفیٰ کے علم کو غالب مانوں؟ سبحان اللہ کہنا ہے تھے. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہاں کہاں کہنا ہے سبحان اللہ. جہاں کہنا ہوگا میں آپ کو کہہ دوں گا بھائی اتھے کہہ دوں. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ کہہ دوں؟ ہاں جی کہو ذرا سبحان اللہ. کھل کے بولو نا یار. اب میں یہ مانوں کہ حضور پر غشی غالب تھی یا یہ مانوں کہ میرے مصطفیٰ کا علم ہی غالب تھا کہ حضور اس حال میں بھی بتا رہے تھے باہر فاطمہ اسرائیل آیا ہے، اسے آنے دو اندر. حضرت سیدہ پاک نے اجازت دی تو اندر آئے. جب ایک بات کہہ دوں، نبی تو نبی ہے نا، نبی کی بیٹی کی شان یہ ہے چاہے تو اسرائیل کو اندر آنے دے، چاہے تو دروازے سے واپس بھیج دے.
تم نبی کی بات کرتے ہو، نبی کی بیٹی کا مقام یہ ہے، چاہے تو اسرائیل کو اندر آنے دے، چاہے تو دروازے سے باہر بھیج دے۔ حضور نے فرمایا آنے دو اسے۔ آگے حضرت اسرائیل علیہ السلام، یا رسول اللہ السلام علیکم، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور نے اس کو سلام کا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا اسرائیل کدھر آئے ہو؟ یہ دیکھو میرے نبی کی موت، ایویں کہی جاندے نبی میرے جیسا، جب تیرے پاس اسرائیل آیا تو نے سانس بھی نہیں لینے دینا، ایسا نہ ہو کہ اس طرح مار دے کہ منہ دکھانے کے بھی قابل نہ ہو۔ میرے نبی کی تو شان یہ ہے۔ حضور نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ وہ سلام کر رہا ہے، اور سلام کرنے کے بعد جب پوچھا کدھر آئے ہو تو کہا حضور اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ پھر بھی یہ نہیں کہا روح قبض کرنے آیا، کہا اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کا پیغام بتاؤ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے بھی سلام بھیجا ہے۔ ایتے سبحان اللہ کہنا سی، اللہ نے بھی سلام بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے بھی سلام آیا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی بارگاہ میں، اور جا کے کہہ میرے مصطفیٰ کو کہ کملی والے اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح مبارک کو قبض کر لوں۔ ایتے پھر سبحان اللہ کہنا سی، میں دسی جاؤں گا تو نا، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح مبارک کو قبض کر لوں۔ امرت ان اتیک، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی روح اقدس کو قبض کر لیا جائے۔ حضور نے جواب نہیں دیا، جبریل بھی آ گئے، حضور کی بارگاہ میں جبریل بھی آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یوں جبریل کی جانب دیکھا، کئی ہزار مرتبہ تو آیا تھا وہ، اسے حضور کے مزاج کا تو علم تھا، غلام تھا نا میرے مصطفیٰ کا، وہ خادم تھا، نوکر تھا جبریل جو تھا۔ اور ہاتھ جوڑ کے جب حضور نے یوں دیکھا نا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں سمجھ گیا آپ مجھ سے اس کا مشورہ مانگتے ہیں، میں کیا جواب دوں، کیا مشورہ دوں آپ کو؟ حضور مجھے کسی بات کا علم نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ اللہ کو بڑا اشتیاق ہے آپ سے ملاقات کا۔ ایتے تو آپ ہی سبحان اللہ کہتے تھے، تو پتہ لگ گیا کتنے سبحان اللہ کہنا ہے، بولیں اللہ کو بڑا اشتیاق ہے آپ سے ملاقات کا۔ اس وقت حضور نے فرمایا، میں بات مختصر کرتا ہوں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، مجھے رفیق اعلیٰ کے پاس لے جاؤ، مجھے رفیق اعلیٰ کے پاس لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جسم پاک سے نکالا، اسی کو موت کہتے ہیں، یہی کل نفس ذائقۃ الموت ہے۔ جس نے مدینے میں سنا اس کی حالت غیر ہو گئی، جو کھڑا تھا اس نے سنا وہ گر گیا، جو بیٹھا تھا اس نے سنا وہ اٹھ نہ سکا، جو چل رہا تھا اس نے سنا وہ رستہ بھول گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور آقا کے سینے کے ساتھ سینہ لگا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غار یار کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق تلوار لے کے نکل گئے، خبردار میرے کملی والے آقا کو کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا وصال ہو گیا ہے، حضور پر موت آ گئی ہے۔ حضرت بلال حبشی مجنوؤں کی طرح، پاگلوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو روک کے پوچھتے ہیں یہاں سے میرے آقا کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، حضور کو گزرتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں حضور کے وصال کے بعد روشن دن میرے لیے کالی سیاہ راتیں بن گئی، اور مولا علی کا دامن پکڑ کے پوچھتی ہیں علی اتنے سونے چہرے پر مٹی کیسے ڈال کے آ گئے؟ ایک مستجاب الدعوات ایک صحابی رسول تھے، جب انہیں خبر ملی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میری آنکھیں واپس لے لے، بینائی لے لے۔ اللہ نے ان کی بینائی واپس لے لی، اور بعد میں صحابہ ان سے کہا کرتے تھے آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، اب واپس آنکھیں کیوں نہیں مانگ لیتے رب سے؟ کہا اب رب سے آنکھیں مانگ کے کیا کروں گا جب میرا کملی والا ہی نہیں مجھے نظر آئے گا، تو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، حضور جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو اب میں کس کو دیکھوں گا؟
سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، جب حضور کا وصال ہوا تو صحابہ کے ہوش گم ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ یہ امید ہی نہیں تھی کہ اتنی جلدی حضور کا فراق ہو جائے گا، یہ امید ہی نہیں تھا حضور اتنی جلدی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ پھر حضور کی وصیت کے مطابق بعیر روما کے کنویں کے پانی کے ساتھ، بیع غرض کے کنویں کے پانی کے ساتھ حضور کی وصیت کے مطابق فرمایا اس کنویں کے پانی سے مجھے غسل دینا، کیونکہ اس مدینے کے کنویں کا پانی جنت کا پانی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے آپ کو جب غسل دینے لگے تو صحابہ میں ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ علماء میں اختلاف باعث رحمت ہوتا ہے، پارٹی نہ بن جایا کرو۔ صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا۔ صحابہ میں اختلاف کس بات کا تھا؟ بعض صحابہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کو کپڑے اتار کے غسل دیا جائے، اور باقی صحابہ یہ چاہتے تھے کہ حضور کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ اس بات پر اختلاف ہو گیا۔ جب اس بات پر اختلاف ہوا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے مجھے اونگ آئی، اور اس اونگ میں مجھے آواز آئی، اے عائشہ میرے نبی کے صحابہ کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ کپڑے اتار کر تو مردوں کو غسل دیا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کو غسل دینا ہے تو کپڑوں سمیت غسل دے دیا جائے۔ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑوں سمیت غسل دیا۔ مولا علی شیر خدا نے جب غسل دیا تو دوران غسل حضور کی کا آنکھوں میں پانی رک گیا۔ جب پانی بہایا نا تو پانی آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ آنکھیں بھی تو مازاغ البصر کی آنکھیں تھیں، پانی کا بھی جی چاہتا ہوگا میں نہ ہی اتروں یہاں سے۔ جو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آ جائے، اس بندہ آ جائے تو اس جیسا کوئی نہیں، اب اس پانی آ گیا تو اس جیسا کون ہو سکتا ہے۔ پانی رک گیا۔ جب پانی رکا نا تو مولا علی شیر خدا چونکہ غسل دے رہے تھے، انہوں نے کپڑے کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ صاف نہیں کیا۔ مولا علی نے کیا کیا؟ مولا علی نے اپنے لب قریب کیے اور دونوں آنکھوں میں جو پانی رکا ہوا تھا اس کو چوس لیا۔ جب چوسا تو کسی نے سوال کیا تھا مولا علی سے، اے علی حضور نے تیرے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اے علی اتنا علم کہاں سے لیا کہ سلونی اما شئتم دون العرش کا دعویٰ یا نبی نے کیا ہے یا پھر اس کے بعد علی نے کیا ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ کیا، اتنا علم کہاں سے لیا؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا دو جگہوں سے یہ علم لیا ہے۔ پوچھا کہاں سے؟ کہا جب میں پیدا ہوا تو میرے مصطفیٰ نے جو زبان میرے منہ میں رکھی اور گڑتی دی تھی وہاں سے علم حاصل کیا، اور جب کملی والے آقا کو غسل دیا جو پانی ٹھہرا تھا وہ پیا تو اللہ نے باقی بھی علم مجھے عطا فرما دیا۔ حضور کو غسل دینے کے بعد سفید یمنی چادروں کا کفن مبارک دیا گیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ اس انداز میں نہیں ہوا جیسے ہمارا جنازہ ہوتا ہے نا، 4 تکبیر نماز جنازہ والا، یہ اس طرح حضور کا جنازہ نہیں ہوا۔ حضور کا جنازہ کیسے ہوا؟ اور وہ جنازہ اس طرح، علامہ صاحب وہ جنازہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ جنازہ کیوں نہیں ہوا؟ میں بار بار مخاطب اس لیے کر رہا ہوں کہ میری اصلاح فرماتے رہیں۔ کیوں نہیں وہ جنازہ ہوا اس طرح؟ یہ جنازہ جیسے 4 تکبیر والا جنازہ، ایسا کیوں نہیں ہوا جنازہ حضور کا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ تیسری تکبیر کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا، وہ دعا یہ ہے اللہم اغفر لی حیینا و میتینا، یا اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو۔ اور ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ دعا حاضر اس میت کے لیے۔ میت کہتے ہیں مردے کو۔ رب کو گوارا ہی نہیں تھا کہ میرا مصطفیٰ آگے ہو اور کہے کہ اس کو مردہ کہے کوئی، رب کو یہ گوارا ہی نہیں تھا۔ ایسے سبحان اللہ بھی کہنا سے میں تو کہی جاؤں گا، میرے پتر مجھے یاد رہا گا کہاں کہاں ہونا ہے، تو آپ کو تھوڑا آپ بولے ہیں لیکن اب پھر تھوڑا سست ہو گئے، آگے پھر آپ بولیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ اللہم اغفر لی حیینا و میتینا کوئی کہے، کہ خبردار میرا مصطفیٰ آگے اور اس کو مردہ کہو، یہ گوارا ہی نہیں۔ اچھا دوسری بات، اگر یہ جنازہ ہوتا، ایک حکمت اور بھی ہے نا،
اگر یہ جنازہ ہوتا تو جنازے میں تیسری تکبیر کے بعد پڑھتے ہیں اللہم اغفر. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ بخش، یا اللہ جڑا جڑا بولتا ہے انہوں، یا اللہ جڑا نہیں بولتا انہوں بھی، یا اللہ ہون بول پیا تو پھر بھی بخش. اللہم اغفر، بخش. جب بھی ہم کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں نا تو جنازے میں اسی لیے پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بخشا ہوا ہے کہ نہیں بخشا ہوا. دیکھیں نا، حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ ماں کا چہلم ہے نا، یا اللہ ماں کی قبر پر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا محبوب جا. حضور ماں کی قبر پر گئے. ماں کی قبر پر جانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. ہو لیجئے سبحان اللہ کہنا. ہو راستہ تھوڑا جا ہو راستہ. اچھا من سمجھ لگی کہ ایسے علاقے دے جنہوں آہستہ کو پھر اچھی بول دینا. اچھا تو حضور نے عرض کی مولا ماں کی قبر پر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ. جب حضور ماں کی قبر پر گئے نا تو وہاں جا کر کہا مولا ماں کے لیے دعا کروں؟ اللہ نے فرمایا نہیں کر رہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ دعا نہیں کرنا. اب ہم تو حضور کے دیوانے ہیں نا، تو ہم تو بات سمجھ گئے کہ کیوں کہا دعا نہیں کرنی. تو جن کو موقع ملتا ہے نا وہ کہتے ہیں دیکھا حضور کی والدہ اگر مومنہ ہوتی تو دعا کی اجازت مل جاتی. چونکہ حضور کی والدہ مومنہ نہیں تھی اس لیے دعا کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ کافرہ کے لیے مشرکہ کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. عجیب ایمان ہے ان لوگوں کا، بات نہیں سمجھتے، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. جب تک حضور کو نور نہیں نہ سمجھو گے تمہیں نہ قرآن سمجھ آئے گا نہ حدیث سمجھ آئے گی. حضور نے عرض کی مولا ماں کی قبر پر جاؤں؟ اللہ نے فرمایا محبوب جا. تو یہ کہتے ہیں ماں کی قبر. حضور نے عرض کی مولا ماں کے لیے دعا کروں؟ اللہ نے فرمایا نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومنہ نہیں تھی. اس پر ہمارا بھی تو سوال ہے کہ جب حضور نے عرض کی مولا ماں کی قبر پر جاؤں، اللہ نے فرمایا جا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کافر کی قبر پر جانا منع ہے. کافر کی قبر پر جانا منع ہے. جب رب اجازت دے رہا جا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن تھی، مومنہ تھی، اسی لیے تو رب نے کہا جا. باقی بات رہ گئی کہ یہ دعا کی، تو سنو دعا تو اس کے لیے ہوتی ہے جس کے بارے میں شک ہو، پتہ نہیں بخشا ہوا ہے کہ نہیں بخشا ہوا. عرض کی مولا دعا کروں؟ کملی والے آقا کو کہا نہیں. مطلب کیا تھا؟ کملی والے تو 9 ماہ اس ماں کے شکم اطہر میں رہا ہے، یہ ماں تیری تو پہلے ہی بخشی ہوئی ہے. تیری ماں تو پہلے ہی بخشی ہوئی ہے. جو بخشا ہوا ہو اس کے لیے دعا نہیں کی جائے. دیکھیں نا ایک چھوٹا بچہ اگر دنیا سے چلا جائے، نابالغ بچہ، اس کے جنازے پہ یہ دعا نہیں ہوتی اللہم اغفر لی اینا؟ کیا دعا ہم کرتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا. اور اگر بچی ہو تو حالنا. دعا یہی ہے. تو وہ اس کے لیے تو دعا نہیں ہو رہی ہوتی بچے کے لیے، وہ تو دعا یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ اس بچے کو آخرت میں ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا. اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ جو بخشا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے دعا نہیں ہوتی. ادھر میرے مصطفیٰ کا جنازہ اس لیے نہیں ہوا کہ اگر جنازہ ہوتا تو صحابہ تیسری تکبیر کے بعد پڑھتے اللہم اغفر، یا اللہ بخش. رب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کے بارے میں کوئی کہے یا اللہ بخش. اللہ نے فرمایا خبردار صحابہ، تمہاری کیا مجال کہ تم میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کہو کہ اسے بخش. میرا مصطفیٰ صرف بخشا ہوا نہیں، میرا مصطفیٰ تو ساری امت کو بخشوانے کے لیے آیا ہے. میرا مصطفیٰ تو سب کو بخشوانے کے لیے آیا ہے. یہاں پہ کہنا ہے تو اللہم اغفر نہ کہو، کہنا ہے تو اللہم صلی علی محمد کہو، اللہم صلی علی محمد کہو. تو پھر 10-10 کی یا 5-5 کی صحابہ کی ٹولیاں آقا علیہ السلام کے حجرہ پاک میں جاتی، جہاں حضور آج بھی جلوہ گر ہیں. تو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد پڑھتے. اس طرح حضور کا جنازہ ہوا. اب میں بات کو بس ختم کرنا چاہتا ہوں. جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ خلاصہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں
سوال یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ، اب میری جتنی بھی گفتگو ہے اس پر ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض بھی کیا، یہ باتیں توجہ کے ساتھ سننے والی، قبض بھی کیا، حضور کو غسل مبارک بھی بولیں دیا گیا، کفن مبارک بھی دیا گیا، جنازہ بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، بے شک اللہم صلی علی محمد کی صورت میں ہوا، لیکن جنازہ بھی ہوا، قبر پاک میں انور میں بھی اتارا گیا۔ تو پھر جو سنیوں کا عقیدہ ہے حضور زندہ ہیں، وہ کدھر گیا؟ بس یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر جو سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہیں، وہ کدھر گیا؟ سنیں اور اپنے عقیدے کو اور پختہ کریں۔ سنیں، روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ سے اسرائیل علیہ السلام نے نکالا۔ جب روح مصطفیٰ نکلی تو قرآن کہتا ہے اللہ کے پاس روح رکھنے کی دو جگہ، کتنی؟ دو جگہ ہیں۔ ایک کا نام سجین ہے جہاں پر اللہ کافروں کی روح رکھتا ہے، اور دوسرے کا نام علیین ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نیکوکار کی ارواح کو رکھتا ہے۔ اب اللہ کے پاس روح رکھنے کی ایک جگہ ہے اور وہ جگہ کا نام علیین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت کے قانون کے تحت حضور کی روح مبارک کو آقا علیہ السلام کی جسم مبارک سے نکالا، اور نکال کر اب اللہ کے پاس ایک ہی جگہ روح رکھنے کی، جس کو علیین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اب روح مصطفیٰ کی پچھلی گھڑی تو جسم مصطفیٰ تھی، اور اگر روح مصطفیٰ کو نکال کر خدا علیین میں رکھتا تو جسم مصطفیٰ تو علیین سے اعلیٰ ہے، تو گھڑی بہتر نہ ہوتی۔ تو رب تھا، چاہتا تو مصطفیٰ کے لیے قانون بدل دیتا، اپنے محبوب کے لیے ضابطے بدل دیتا، سارے قانون تبدیل کر دیتا، علیین میں نہ رکھتا۔ خدا چاہتا تو روح مصطفیٰ کو عرش اولا پہ رکھ دیتا، خدا چاہتا تو روح مصطفیٰ کو نکال کے جنت میں رکھ دیتا، خدا چاہتا تو روح مصطفیٰ کو کعبے میں رکھ دیتا، لیکن خدا نے نہ عرش پر روح کو رکھا، نہ جنت میں روح کو رکھا، نہ کعبے میں روح کو رکھا۔ پتہ کیوں نہیں رکھا؟ خدا کا وعدہ جو ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، خدا اگر عرش پہ رکھتا تو جسم مصطفیٰ تو عرش سے بھی اعلیٰ ہے، خدا اگر جنت میں رکھتا تو جسم مصطفیٰ تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، خدا اگر روح مصطفیٰ کو کعبے میں رکھتا تو کعبے سے بھی افضل جسم مصطفیٰ ہے۔ 14 طبق کی کائنات میں سب سے افضل جسم مصطفیٰ ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے عرش سے کیسے افضل جسم مصطفیٰ ہے؟ میں کہتا ہوں، میں آپ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے معراج کی رات یاد کرا دوں، میرا مصطفیٰ جا رہا ہے معراج کرنے کے لیے، چلتے چلتے عرش اولا آ جاتا ہے، میرا کملی والا عرش اولا پر اپنے جوڑوں سمیت جب عرش پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ اب حضور جب عرش پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، خدا فرماتا ہے محبوب اب ذرا دیکھ تو صحیح عرش کیا ہے؟ عرش ساری 14 طبق کی کائنات پر محیط ہے، ساری کائنات کے اوپر عرش ہے، ساری کائنات نیچے ہے۔ ارے ساری کائنات نیچے ہے، ارے ذرا دیکھو ساتوں آسمان نیچے ہیں، سدرہ نیچے ہے، جنت نیچے ہے، آدم سے عیسیٰ تک نیچے ہیں، کعبہ نیچے ہے، مدینہ نیچے ہے، مسجد اقصی نیچے ہے، ہر شے نیچے ہے، عرش اس کے اوپر ہے۔ کملی والے جوڑوں سمیت آ جا۔ اب میرا کملی والا مصطفیٰ جب جوڑوں سمیت عرش پہ آیا، جب عرش پہ آیا تو خدا نے فرمایا محبوب ذرا نیچے دیکھ۔ میرے مصطفیٰ نے جب نیچے دیکھا، اب نیچے کیا تھا میں ذرا اس کا تصور یوں پیش کرتا ہوں۔ حضور کے سب سے اوپر حضور کا سر اقدس پر امامہ تھا، امامہ کے نیچے والضحیٰ کا چہرہ تھا، پھر واللیل کا چہرہ تھا، علم نشرہ کا سینہ تھا، ما زاغ البصر کی آنکھیں تھی، ید اللہ کے گورے ہاتھ تھے، وجہ اللہ کا چہرہ تھا، وما رمیت کے بازو تھے، وما ینطقو کی زبان تھی، لب لالی تھے، خط مشکی تھے، زلف عنبری تھے، چشم نرگسی تھے۔ نیچے میرے مصطفیٰ نے دیکھا اور جوڑے تھے جو آپ نے جوڑا مبارک پہنا ہوا تھا، اور نیچے دیکھا قدمین تھے، قدمین کے نیچے دیکھا حضور کے قدموں کے نیچے جوڑے تھے۔ ارے جوڑوں کے نیچے دیکھا جو مکے کی گرد تھی، وہ گرد لگی ہوئی تھی، اس گرد کے نیچے دیکھا عرش اولا تھا، عرش اولا کے نیچے دیکھا 14 طبق کی کائنات تھی۔ خدا نے فرمایا بس
کملی والے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، معراج کی رات یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تودا طبق کی کائنات ہے یہ تیرے جوڑوں کی سوغات ہے۔ ارے عرش تو اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر میرے مصطفیٰ کے جوڑے ہو اور وہ قدموں کے نیچے ہو۔ خدا نے دیکھا عرش اولا سے بھی اعلیٰ جسم مصطفیٰ ہے، اگر اس روح کو نکال کے عرش پہ رکھ دیا تو وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ارے جنت میں رکھ دیتا، اللہ نے جنت میں کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو پتا ہے جنت کیا ہے؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مدینے کا شہر ہے، رحمت کی رہر ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، مصری کی ڈلیاں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، ریاض الجنت کی بہاریں ہیں، صحابہ کی کتاریں ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، جمگٹھا بنا ہوا ہے۔ میرا کملی والا مصطفیٰ خود منبر پر جلوہ افروز ہے، یکا یک میرا مصطفیٰ بولنے لگا، رحمت کے موتی رولنے لگا، میرا مصطفیٰ مسکرانے لگا، صحابہ کی سوئی ہی قسمت کو جگانے لگا۔ میرے مصطفیٰ نے بول کر آپ نے یوں فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا میرے حجرے سے میرے منبر تک، میرے منبر سے میرے حجرے تک، میرے حجرے سے میرے منبر تک یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ارے وہ کیا تھا؟ حجرے سے منبر کیا تھا؟ منبر سے حجرہ کیا تھا؟ یہ وہ تھا جہاں پہ کملی والا کبھی آتا تھا، کبھی جاتا تھا، کبھی جاتا تھا، کبھی آتا تھا، کبھی قدمین لگتے تھے، کبھی جاتے ہوئے قدم لگتے، کبھی آتے ہوئے قدم لگتے، کبھی جاتے ہوئے قدم لگتے، کبھی آتے ہوئے قدم لگتے۔ حضور حجرے سے نکلتے تو قدم وہاں پہ لگتے، حضور منبر سے اترتے تو قدم وہاں پہ لگتے۔ تو پتا چلا رہے جنت تو اسے کہتے ہیں جہاں پہ میرے مصطفیٰ کے قدم لگ جائے وہ جنت بن جاتا ہے۔ یہ ہے عرض جنت۔ پورا مدینہ کیا ہے؟ یہ ہے عرض جنت۔ سنی کیا کہتے ہیں مدینے کے بارے میں؟ باقی مدینے میں بھی قدم لگے نا تو ہم کہتے ہیں یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے۔ جنت بھی یہی مالک ہے، جنت بھی یہی ہے۔ اگر اللہ جنت میں رکھتا تو جنت وہ ہے جہاں پہ میرے مصطفیٰ کے جسم کے قدم لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کو جنت بنا دیتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کعبے میں رکھ دیتا، تو میں بتاؤں کعبہ کیا ہے، بتاؤں کعبہ کیا ہے، سنو کعبہ کیا ہے۔ جب بیت المقدس قبلہ تھا، ظہر کی نماز مسجد قبلتین 2 رکعتیں ہو گئیں، 2 ابھی باقی، تیسری رکعت ہے۔ میرا کملی والا قیام کی حالت میں مصلی امامت پہ جلوہ گر ہے۔ حضور حالت قیام میں آپ نے یوں نظر اٹھائی، یوں دیکھا، یوں دیکھا، حضور نے یوں دیکھا۔ حالت قیام میں حضور نے یوں دیکھا۔ جب حضور نے یوں دیکھا نا ادھر سے آواز آئی، کنیکشن تھا نا تو آواز آئی۔ ادھر بھی تو اسی کملی والے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے والا تھا نا، اس نے آواز دے کے کیا کہا؟ کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کملی والے فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہا کملی والے تو آسمان کی جانب دیکھ رہا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تو آسمان کی جانب دیکھ رہا ہے، ہم بھی تو تیرے ہی چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی تو تیرے ہی چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ رب اور کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ رب کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ پتہ ہے رب کیا کرتا ہے؟ سورج نکالتا ہے، چاند کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کون کرتا ہے؟ ستارے کبھی چلتے ہیں کبھی رکتے ہیں کبھی ٹوٹتے ہیں، کون کرتا ہے؟ یہ جو بارش برستی ہے کون کرتا ہے؟ یہ بچہ اور بچی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے یہ کون کرتا ہے؟ مشرق و مغرب شمال و جنوب کے نظام کو کون چلاتا ہے؟ یہ جو سورج کا نظام ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ جو تقدیر میں ہر کسی کے رزق لکھتا ہے یہ کون دیتا ہے؟ یہ کسی کو عزت اور کسی کو ذلت دے دی جاتی ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ سارے معاملات اللہ کرتا ہے۔ جب اللہ سے پوچھا گیا مولا تو کرتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں کرتا۔
یا اللہ پھر کون کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے حکم میرا ہوتا ہے، ڈیوٹی فرشتوں کی ہوتی ہے، حکم میرا، ڈیوٹی فرشتوں کی، سورج پر حکم میرا، ڈیوٹی فرشتوں کی، چاند پہ حکم میرا، ڈیوٹی فرشتوں کی، ستاروں پر حکم میرا، ڈیوٹی فرشتوں کی، رزق پر حکم میرا، ڈیوٹی فرشتوں کی، بچے اور بچی پر حکم میرا، ڈیوٹی فرشتوں کی، موت اور حیات پر حکم میرا، ڈیوٹی فرشتوں کی، 14 طبق کے کائنات کے نظام پر حکم میرا، ڈیوٹی فرشتوں کی۔ یا اللہ تو بھی تو کچھ کرتا ہوگا، تو کیا کرتا ہے؟ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں کچھ نہیں کرتا، میں تو یار کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں، میں تو یار کے جلوے کو دیکھتا رہتا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو خدا نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کملی والے آپ آسمانوں کی جانب دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا سنیں، پھر اپنے سبحان اللہ کہنا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ نے کہا کملی والے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، قبلے کی تبدیلی چاہتا ہے، تَرْضَاهَا تیری مرضی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بدل دیتا ہوں، کہا نہیں مرضی تیری، تَرْضَاهَا کہا مولا، کہا کملی والے تیری مرضی۔ اب مرضی سنیں توجہ کے ساتھ، اب مرضی رب کہہ رہا ہے کملی والے تیری مرضی، اب مرضی میرے مصطفیٰ کی، میرا مصطفیٰ چاہتا رخ انور مسجد نبوی کی طرف کرتا، قبلہ بن جاتی، میرا مصطفیٰ چاہتا مسجد قباء کی طرف رخ انور کرتا، قبلہ بن جاتی، میرا مصطفیٰ چاہتا غار حرا کی طرف رخ کرتا، قبلہ بن جاتی، میرا مصطفیٰ چاہتا غار سور کی طرف رخ کرتا، قبلہ بن جاتا، میرا مصطفیٰ چاہتا جبل نور کی طرف کرتا، قبلہ بن جاتا۔ ارے مرضی تو میرے مصطفیٰ کی تھی نا، کعبہ کعبہ تھا، کعبہ کعبہ ہی ہے، لیکن آدم علیہ السلام آئے کعبہ کعبہ تھا، ابراہیم علیہ السلام آئے کعبہ کعبہ تھا، نوح علیہ السلام آئے کعبہ کعبہ تھا، اسماعیل علیہ السلام آئے کعبہ کعبہ تھا، سلیمان علیہ السلام آئے کعبہ کعبہ تھا، یوسف علیہ السلام آئے کعبہ کعبہ تھا، یعقوب علیہ السلام آئے کعبہ کعبہ تھا، زکریا علیہ السلام آئے کعبہ کعبہ تھا، یحییٰ علیہ السلام آئے کعبہ کعبہ تھا، موسیٰ علیہ السلام آئے کعبہ کعبہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام آئے کعبہ کعبہ تھا، آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 کم و پیش انبیاء مرسلین آئے، کعبہ کعبہ تھا، کعبہ قبلہ نہ بنا، یہ تو میرے مصطفیٰ کا رخ انور کعبے کی طرف پھرا تو کعبے کو قبلہ بنا دیا، کعبے کو قبلہ تو میرے مصطفیٰ نے بنایا۔ وہ جس طرف نظر نہیں آتے، صحابہ کا اسی لیے یہ عقیدہ تھا، جس طرف وہ نظر نہیں آتے وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف کملی والے مصطفیٰ جس طرف وہ نظر نہیں آتے وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، قبلہ بنتا ہے اس طرف ریاض، رخ انور جدھر وہ موڑ دیتے ہیں۔ بس میری گفتگو کا اختتام اسی بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت حضور کی روح اقدس کو نکالا، اور نکال کے جب اللہ کی بارگاہ نے چاہا، اللہ کی بارگاہ اگر کے پاس علیین میں اگر اللہ تعالیٰ روح مصطفیٰ کو رکھتا تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا وعدہ پورا نہ ہوتا، اگر اللہ عرش پہ رکھتا روح مصطفیٰ کو تو وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا، اگر جنت میں رکھتا تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا، اگر کعبے میں رکھتا تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ رب نے دیکھا کہ جسم مصطفیٰ علیین سے بھی اعلیٰ ہے، جسم مصطفیٰ عرش اولا سے بھی اعلیٰ ہے، جسم مصطفیٰ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جسم مصطفیٰ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ نے روح مصطفیٰ کو جسم مصطفیٰ سے نکال کر کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون پورا کیا، اور پھر دیکھا 14 طبق کی کائنات میں جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ کوئی جگہ نہیں، رب نے واپس روح مصطفیٰ کو واپس جسم مصطفیٰ میں اس انداز میں منتقل کر دیا کہ دل اپنی طلب کو صادق تھا، گھبرا کے سوئے مطلوب گیا، دریا سے ہی موتی نکلا تھا، دریا میں ہی موتی ڈوب گیا۔ تو ہمارا اسی لیے عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ،
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مجھے کہا گیا کہ ماں کے متعلق کچھ کہو، میں کیا کہوں؟ ماں تو ماں ہے، ماں کا نام لیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جن کی مائیں ہیں وہ ماں کی قدر کیا کرو، جن کی ماں نہیں ان سے پوچھو کہ ماں کس کس مقام پر یاد آتی ہے۔ ماں کبھی بھولتی نہیں، منبر پہ بیٹھو تو ماں یاد آئے گی، کسی خوشی کے عالم میں ہو تو ماں نظر آئے گی، ماں یاد آئے گی، دکھ میں جاؤ گے تو تب بھی ماں یاد آئے گی، سکھ میں ہوگے تو تب بھی ماں یاد آئے گی۔ ماں کبھی نہیں بھولتی، ماں کے قدم چوما کرو، ماں کا ادب کیا کرو۔ ماں اگر دنیا سے چلی گئی ہے تو ماں کی قبر پر جا کے قدموں کی جانب سے جا کے قبر کو چوما کرو۔ ماں تو قبر کے اندر سے بھی ماں کی دعائیں آتی ہیں، ماں کی دعا تو عرش کو پھاڑ کے آگے نکل جاتی ہے۔ ماں سے دعائیں لیا کرو، ماں کے قدم چوم کر گھر سے نکلو، تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ماں کا اگر ادب پوچھنا ہے تو پوچھو حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ جو نقش بندیوں کے پیشوا ہیں، وہ حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں میرے نفلی حجابات تھے، میرے کچھ حجابات تھے جو نفلی عبادت سے بھی نہیں ختم ہو رہے تھے، نہیں اٹھ رہے تھے۔ ایک رات سردیوں کی رات ماں نے آواز دے کے کہا تھا اے با یزید پانی۔ حضرت با یزید بستامی اٹھے اور پانی کا پیالہ لے کر پہنچے۔ جب پانی کا پیالہ لے کے پہنچے تو ماں سو چکی تھی، ساری رات بیت گئی، سردیوں کی رات تھی۔ اور جب صبح کے وقت اذانوں کے وقت ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے دیکھا کہ با یزید تو پانی کا پیالہ لیے کھڑا ہے۔ تو ماں کو ترس آیا، ماں نے کہا بیٹا ساری رات کھڑا رہا، مجھے جگا لیا ہوتا۔ کہا اماں اس ڈر سے نہیں جگایا کہیں آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے، ساری رات اس لیے کھڑا رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آواز دو اور میں آپ کی آواز نہ سن سکوں اور میں اٹھ نہ سکوں، اس لیے ساری رات کھڑا رہا۔ ماں نے کہا دے بیٹا مجھے پانی دے۔ ماں نے پانی کا پیالہ پکڑا تو سردی کی وجہ سے حضرت با یزید بستامی کی انگلیاں اس پیالے کے ساتھ چپک گئی تھی، اور جب وہ پوٹوں سے جدا ہوئی تو پوٹوں سے خون نکلا۔ جب ماں نے بیٹے کا خون نکلتا ہوا دیکھا تو ماں نے دعا کے لیے جھولی پھیلا دی، رب کی بارگاہ میں کہا خدایا میرے با یزید کے جو حجاب نہیں اٹھ رہے، میرے با یزید کے سارے حجاب اٹھا دے۔ با یزید بستامی فرماتے ہیں جو نفلی نماز میں میرے حجابات نہیں اٹھ رہے تھے، ماں نے دعا کی اللہ نے سارے حجابات اٹھا لیے۔ اور میں تو میں ہوں، آپ تو آپ ہیں، میرے کملی والے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کی حالت میں ہوں، اور نماز کی حالت میں بھی میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میری ماں مجھے آواز دے میں نماز چھوڑ دوں، میں ماں کی بارگاہ میں آ جاؤں، میں ماں کی بارگاہ میں آ جاؤں۔ بس ایک ماں کی بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ مدینے کے شہر میں ایک بڑھیا آتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں عصا ہے، کمر اس کی ٹیڑھی ہے، پراگندہ اس کا حال ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، لباس اس کا پھٹا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ مدینے کی گلیوں سے گزرتی وہاں پہ آتی ہے۔ جب قریب آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ مدینے کی گلی کے کونے پر کچھ عورتیں آپس میں چہم گوئیاں کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں۔ اس نے کان لگا کے سنا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک عورت دوسری عورت کو کہہ رہی تھی ایک شخص آیا ہے محمد ابن عبداللہ، مکے سے ہجرت کر کے آیا ہے، بڑا پیارا ہے، اس کے رخسار بڑے پیارے ہیں۔ دوسری بولی کبھی دیکھا؟ اس کی زلفیں بڑی کنڈلدار پیاری پیاری زلفیں ہیں۔ ایک کہتی ہے کبھی تم نے اسے دیکھا جب وہ چلتا ہے تو اس کی تو چال ہی بڑی پیاری ہے۔ ایک بولی تمہیں پتہ ہے جب وہ بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے رحمت کے موتی رولتا ہے۔ ایک بولی تم نے کبھی اس کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اس کے دندان سے تو ایسے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ کہا کبھی تم نے دیکھا جب وہ منہ مبارک اٹھوائے تو اس کے غلام اس کے منہ مبارک اپنی جھولیوں میں لے لیتے ہیں؟ کہا تم نے دیکھا اس کا تو پسینہ بھی خوشبودار ہے، اس کے غلام عطر کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ کہا کبھی تم نے دیکھا کہ جب وہ وضو کرے نا تو اس کے غلام تو وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے تلیوں میں لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ وہ بڑی شانوں والا، بڑی شان ہے اس کی، بڑا انداز میں تعریف کر رہی تھی۔ وہ جو بڑھیا گزر رہی تھی نا، گزرتے گزرتے اس کے کان میں جب یہ آواز آئی نا وہ رکی، اور رک کر وہ اونچی آواز سے یہ باتیں سن کر کہتی ہے مدینے کی عورتوں تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہا ہاں ہمیں پتہ ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ محمد ابن عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ کہا نہیں تمہیں صرف اتنا ہی پتہ ہے، تمہیں یہ نہیں پتہ وہ میرا بیٹا ہے۔
تمہیں یہ نہیں پتا وہ میرا بیٹا ہے؟ انہیں کہا کہاں تیرا پراگندہ حال، کہاں وہ عالی شان، بھلا وہ تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تمہیں یقین نہیں نہ آتا، تم بھی مدینے میں ہو، وہ بھی مدینے میں ہے، میں بھی مدینے میں ہوں، ابھی چلو نا میرے ساتھ، تمہیں پتا چل جائے گا کہ واقعی میرا بیٹا ہے۔ آگے آگے وہ عورتوں کے جھرمٹ میں وہ بڑھیا بھی چلنے لگی اور قدم اٹھتے جا رہے ہیں۔ دل میں خیال آیا عرصہ ہوا اس نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے اسے نہیں دیکھا، پتہ نہیں آج مجھے پہچانے کہ نہ پہچانے، کہیں مجھے پہچاننے سے انکار ہی نہ کر دے، کیونکہ اب وہ بڑا شہنشاہ اور بادشاہ بن گیا ہے، اور اب وہ ہو سکتا ہے مجھے پہچاننے سے انکار، اگر اس نے انکار کر دیا، نہ پہچانا، تو میں تو ان عورتوں کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گی ان کے سامنے۔ یہ دل میں خوف بھی ہے، قدم بھی بڑھ رہے ہیں، اور اس مقام پہ پہنچے جہاں پر میرا کملی والا مصطفیٰ صحابہ کے جرمٹ میں اس انداز میں ہے جیسے چاند چمکتا تاروں میں، میرا کملی والا اس طرح جلوہ گر تھا اپنے یاروں میں۔ میرے آقا نے دیکھا دور سے عورتوں کے جرمٹ میں ایک بڑھیا چلتی ہوئی آ رہی ہے، میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور اٹھے تو صحابہ بھی اٹھے، جب صحابہ اٹھے حضور نے اشارہ کیا، صحابہ نے رستہ دیا، جب صحابہ نے رستہ دیا میرا کملی والا تیز تیز قدم اٹھا کر اس بڑھیا اماں کے قریب گیا۔ جب وہ بڑھیا اماں کے قریب گیا، ہاتھ میں عصا تھا، کمر ٹیڑھی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ نورانی سا سایہ میرے قریب آیا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے اپنی نظر کو اٹھایا، سامنے بددعا کا چہرہ پایا، اس نے عصا پھینکا، اپنے بازوؤں کو کھول لیا۔ جب بازوؤں کو کھولا تو میرے کملی والے آقا کو کلاوے میں لے لیا۔ اب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو کلاوے میں لے کر کبھی حضور کے ہاتھ چومتی ہے، کبھی حضور کی پیشانی پر بوسے دیتی ہے، کبھی حضور کے رخسار کو چوم رہی ہے، اور حضور کے کان میں کچھ باتیں کرتی ہے، حضور مسکرا پڑتے ہیں، کبھی حضور اس کے کان میں کوئی بات کرتے ہیں، وہ اماں بڑھیا مسکرا پڑتی ہے۔ میرے آقا نے اس اماں بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اپنی مسند پر لے آئے۔ جب اماں بڑھیا بیٹھنے لگی تو کہا ٹھہر جا، رک جا۔ میرے آقا نے کیا کیا، اپنے کندھے سے چادر کو اتارا اور چادر کو اتار کے نیچے بچھایا اور بچھا کے کہا اماں دونوں قدم اٹھا اور اس چادر پہ رکھ دے۔ اس اماں بڑھیا نے دونوں قدم اٹھائے اور چادر پر رکھے تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ اس بڑھیا کو پتہ نہیں یہ وہ چادر ہے جسے قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے، یہ وہ کملی ہے جسے خدا یا ایھا المزمل کہتا ہے۔ یہ بڑھیا کیا کر رہی ہے؟ جو ہی وہ بڑھیا بیٹھی اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، العطش العطش، پانی پانی۔ صحابہ دوڑے پانی لینے کے لیے۔ جب صحابہ دوڑے حضور نے فرمایا صحابہ رک جاؤ، کدھر جا رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اماں بڑھیا پانی کر رہی ہے، اس کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ صحابہ، پانی لینے تم نہیں جاؤ گے، پانی لینے میں جاؤں گا۔ تمہیں پتہ نہیں یہ کوئی عام بڑھیا نہیں، میری اماں حلیمہ میرے پاس آئی ہے، یہ اماں حلیمہ میرے پاس آئی ہے۔ حلیمہ 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 حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ وے خدائی حلیمہ دے پاک جاگے نبی پاک نو گود کھڑون دیئے، جدے لباں جدے قدماں دی خاک نو نبی درسن او دے لباں تے لب ٹکون دیئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بارگاہ میں میرے کملی والے آقا نے ماں کی خدمت کر کے پانی دیا اور حضور نے فرمایا اے اماں سارا مدینہ آپ کا ہے، آپ رہنا چاہو تو آپ کا یہ بیٹا سارا خرچ اٹھا لے گا۔ لیکن اماں حلیمہ نے فرمایا نہیں بیٹا، میں واپس قریہ بنو سعد میں جاؤں گی، قریہ بنو سعد میں قید سالی ہے، قریہ بنو سعد میں جب سے تو گیا رونقیں چلی گئی، جب سے تو گیا برکتیں چلی گئی، جب سے تو چلا گیا روشنیاں چلی گئی، جب سے تو گیا اجالے چلے گئے۔ اے اماں اے کملی والے مجھے واپس جانے دے۔ میرے آقا 40 بکریوں کا ریوڑ اور ایک اونٹ لدا ہوا سامان وہ حضرت حلیمہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پیش کر کے الوداع کیسے کرتے ہیں سنو۔ ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو ماں باپ کے لیے ہم کوئی نہ کوئی نرس اور ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر کا انتظام کر کے سمیتے ہم نے بڑا کر لیا۔ ادھر میرا کملی والا کیا کر رہا ہے، سب کچھ دیکھ کر حضرت حلیمہ کو اونٹ پر سوار کر کے جب اونٹ چلنے لگا صحابہ نے نکیل پکڑی۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو یہ نکیل، چھوڑ دو، یہ تمہاری ماں نہیں یہ میری ماں ہے، یہ نکیل میں پکڑوں گا۔ میرے آقا نے جب نکیل پکڑی صحابہ قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ ایسے نکیل پکڑ کر تو غلام چلتے ہیں، حضور ہم جو غلام ہیں ہمیں یہ نکیل دیں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ تمہاری ماں نہیں یہ میری ماں ہے۔ میرا کملی والا صنایت الوداعی پہاڑی تک حضرت حلیمہ سعدیہ کو وہاں پہ الوداع کر کے میرا کملی والا واپس پلٹا، اور حضور نے یہ بتا دیا حلیمہ رضائی ماں تھی، حقیقی ماں نہ تھی۔ حلیمہ وہ تھی جس نے 4 سال کملی والے آقا نے 4 سال جہاں پر حلیمہ کے گھر میں ڈیرے جمائے رکھے۔ 4 سال حلیمہ نے مصطفیٰ کو کیا پالنا تھا، 4 سال تو کملی والا مصطفیٰ حلیمہ کو پالتا رہا تھا۔
کملی والے نے حلیمہ کو پالا تھا، وہ 4 سال کی یہ برکت تھی اور 4 سال کا یہ ساتھ تھا کہ میرے آقا نے حق ادا کر دیا، آنے والی امت کو بتا دیا ماں کا ادب کرنا، ماں کا احترام کرنا۔ اگر حضور کی بارگاہ میں رضائی ماں آئی ہے تو یہ ادب کیا، اگر حقیقی ماں آ جاتی تو میرا کملی والا مصطفیٰ کتنا ادب کرتا۔ تو پھر مجھے کہنے دو لکھاں ساکھ نے بندے دے وچ دنیا، پر نہیں کوئی ساکھ ماں دے ساکھ ورگا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ پیغام بھیجا نا کہ اسے کہنا میری گناہگار امت کے لیے دعا کرے، تو ویسے کرنی کیا تھے؟ ویسے کرنی صرف ماں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اجر ملا کہ گناہگار امت کے لیے دعا کرنا، گناہگار امت کے لیے دعا کرنا۔ سارے درجے یاد رکھو، تمہارا سب سے بڑا پیر تمہاری ماں اور باپ ہے، تمہارا سب سے بڑا امام تمہاری ماں اور باپ ہے۔ تمہیں کسی پر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ماں سے دعا لو، باپ سے دعا لو، پھر کسی کی بارگاہ میں جاؤ تو دعا قبول ہوگی۔ اگر ماں ناراض ہے تو نماز قبول نہیں، دعا قبول نہیں، باپ ناراض ہے ماں قبول نہیں، دعا قبول نہیں، کوئی شے قبول نہیں۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تم کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارے حج کی بات کرتے ہو، حضور نے فرمایا حج ایک دفعہ ماں باپ کا چہرہ مسکرا کر دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے۔ دن میں 100 مرتبہ دیکھو، 100 حجوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ حج تو تمہارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خبردار، اگر ماں باپ ناراض ہیں آج ہی راضی کر لو، اگر ماں باپ سے کی گستاخی کی ہے آج ہی معافی مانگ لو۔ کبھی بھی ماں اور باپ کی گستاخی نہ کرنا، ماں اور باپ کی کبھی بھی گستاخی نہ کرنا، کبھی بھی ماں اور باپ کا دل نہ دکھانا، کیونکہ لکھاں ساکھ نے بندے دے وچ دنیا، پر نہیں کوئی ساکھ ماں دے ساکھ ورگا۔ پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے، نہیں وہ ماں دے قدماں دی خاک ورگا۔ باتیں تو بڑی ہیں لیکن میں آپ کے مزید صبر کا امتحان نہیں لینا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی والدہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پہلے ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ 11 ربیع الاول بروز سموار بعد نماز عشاء جامعہ مسجد مکی مدنی مرزا کالونی قبرستان روڈ گلی نمبر 13 میں ایک عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب ارشاد فرمانے کے لیے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اظہار علی مدنی صاحب آپ کا خصوصی خطاب ہے۔ تمام احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تاجدار حرم اے شہر شاہدی، تاجدار حرم اے شہر شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہر شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا
تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہر شاہدی تاجدار حرم اور پھر بلا لو مدینے میں تاج کو 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 یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو اور اس کے سوا آرزو ہی نہیں اور اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. آمین. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. یا الہ العالمین اس محفل پاک میں تلاوت کلام پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصال ثواب کے لیے کہ 1000 سے زائد مرتبہ ختم قرآن پاک اور اس کے علاوہ درود پاک کلمہ شریف جو کچھ بھی کلمات طیبات اصال ثواب کے لیے پڑھے گئے تمام احباب کا یہاں پہ آنا بیٹھنا سننا سنانا ہماری سب کی عقیدتیں محبتیں ارمغان نیاز مولا تیری بارگاہ میں پیش قبول فرما. حضور اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. میرے آقا علیہ السلام کی وسادت سے انبیاء علیہ السلام امہات المؤمنین ازواج مطہرات اہل بیت اعظام شہداء اسلام صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین غوث الاعظام بزرگان دین اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. خصوصاً بالخصوص اس تمام کلام پاک کا ثواب قبلہ مفتی اظہار مدنی صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ ان کی روح پر فتوح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا الہ العالمین اس کلام پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس محفل میلاد مصطفیٰ کا صدقہ مولا ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ان کی مغفرت فرما ان کی بخشش فرما انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما درجات میں بلندیاں فرما ان کی قبر کو حد نگاہ کو شادہ فرما ان کی قبر کو حد نگاہ منور فرما ان کی قبر کو روشن فرما ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا انہیں حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قرب خاص عطا فرما اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما حاضرین کے
ہمارے جتنے عزیز و قربات مولا دنیا سے چلے گئے تمام کی بخشش فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی مغفرت فرما، یا الہ العالمین جو ہمارے بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہم سب کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے رہائی عطا فرما، جو بے ہدایت ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات حل فرما، جو مصیبتوں میں ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو دکھوں میں ہیں ان کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، ہم سب کے مولا علم میں، عمر میں، عمل میں، رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں وسعتیں عطا فرما، اس میلاد پاک کی محفل کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، یا الہ العالمین ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے مقبول اور قبول فرما، یا الہ العالمین قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں ہماری زبانوں سے قرآن پاک کو جاری و ساری فرما، ہمارے سینوں میں قرآن پاک کو جگہ عطا فرما، مولا ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، یا الہ العالمین ہماری گھر والیوں کو حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں حج بیت اللہ زیارت مدینہ منورہ نصیب فرما، یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہم اغفر لنا ورحمنا والحقنا بالرفیق الاعلی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم انصرنا فانك خير الناصرين وافتح لنا فانك خير الفاتحين واغفر لنا فانك خير الغافرين وارحمنا فانك خير الراحمين وارزقنا فانك خير الرازقين واحفظنا فانك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين،